خبر کی دنیا سے آپ کا میزبان شکیل احمد۔ آج ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ان شخصیت سے جو پاکستان پیپلز پارٹی میں رہی 3 سال سے۔ حالیہ دنوں میں انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت کی، تو آج ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ایسی کیا وجہ تھی کہ آپ نے جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے آپ نے پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت کی اور آپ کو ایک دم جو ہے جنرل کونسلر کا ٹکٹ بھی دیا گیا۔ تو آج ہم ملتے ہیں آسمہ بٹ سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک اللہ ہیں؟ کرم ہے۔ آسمہ بٹ، ہمیں یہ بتائیں کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی میں رہی، سوشل ویلفیئر ہے جو اس میں آپ جنرل سیکریٹری بھی ہیں کراچی ڈویژن کی، آپ کی جو خدمات ہیں وہ بھی قابل قدر ہیں، لیکن ایسی کیا وجہ تھی کہ آپ نے پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے نون لیگ میں آئی، پھر آپ کو ایک دم ٹکٹ بھی مل گیا جنرل کونسلر کا؟ اصل میں اس طرح سے ہوا کہ میں پیپلز پارٹی کی 3 سال سے بہت زیادہ میں نے محنت کی، جد و جہد کی، اور اس لیے کہ میں عوام کی خدمت کر سکوں، اور مجھے اس کے لیے ایک سیکور چاہیے تھا کہ وہ مجھے ٹکٹ دے کر میں وہاں پر جیتتی۔ پہلے تو راجہ رزاق صاحب نے مجھ سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ جی ہم آپ کو وائس چیئرمین کی سیٹ دیں گے، اور جب موقع آیا دینے کے لیے تو انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمارے پرانے لوگ بیٹھے ہیں، بہت تجربے کار ہیں، تو بی ہم ان کو ہی دیں گے، اسمہ بٹ صاحبہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے کہا اچھا ایسا نہیں ہو سکتا تو آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ جنرل کونسلر کی سیٹ مجھے دے دیں۔ اس پر بھی انہوں نے یہی کہا ٹھیک ہے آپ فارم فل اپ کر کے آئیں ڈی سی آفس میں، اس کے بعد میں کرتا ہوں کچھ آپ کے لیے۔ جب وہ وقت آیا تو اس کے لیے بھی انہوں نے کہا نہیں ہم نے آپ کو ریزرو سیٹ پہ چھوڑ دیا ہے۔ اب جب ریزرو کی باری آئی تو ریزرو پہ بھی انہوں نے مجھ سے یہی کہا، مطلب باہر سے پتہ چلا کہ انہوں نے پہلے سے ہی ایک لیڈی کو وہاں پہ رکھ لیا تھا ریزرو سیٹ پہ۔ تو آئے دن کے دھوکہ، اور میں 3 سال سے ان کا دھوکہ بہت زیادہ کثرت سے برداشت کرتے کرتے تھک ہار چکی تھی۔ مجھے تو گھر سے نکلنے کا مین مقصد یہ ہے کہ غریب عوام کی خدمت کرنا، اور یہ اگر پیپلز پارٹی یہ ورک نہیں کر سکتی، صرف دھوم دھڑکے دکھاتی ہے، آئی ووٹ لیا چلی گئی، اپنی شکل نہیں دکھاتے، تو مجھے تو ایسے لوگوں سے سخت نفرت ہے۔ نہیں آسمہ بٹ صاحبہ، ایسا ہے کہ یہ تو دو رائے نہیں ہے کہ پرانے لوگ یہاں پر جو ہیں اس یو سی میں بہت پرانے لوگ ہیں، وہ تو ہیں موجود ہیں، اس میں تو اس نے صحیح بات کی ہے۔ دیکھیں بے شک موجود ہیں، میرے لیے قابل احترام ہے، میں یہ نہیں کہتی، لیکن نئے جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں انہیں بھی تو موقع دینا چاہیے نا۔ وہ جو ایجوکیٹڈ ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ پھر ان کے پڑھنے لکھنے کا، اتنا تجربہ حاصل کرنے کا، اتنا ٹائم اسپینڈ کرنے کا پھر کیا فائدہ؟ مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی۔ جو ہمارے ایم این اے ہیں، ایم پی اے ہیں، اور صدر صاحب ہیں، سلمان مراد ہیں، راجہ رزاق صاحب ہیں، ان تمام سے میری ڈسکس ہو چکی تھی۔ سلمان مراد نے بھی مجھے بس رکھا ہوا تھا ایک آسرے میں کہ ہاں ہم آپ کو سیٹ دیں گے۔ ابھی آپ جنرل کونسلر کی امیدوار ہیں، تو اب یہ آپ نے ابھی اس نون لیگ کے پلیٹ فارم سے آپ نے وہاں پر کیا کام کیا ہے؟ دیکھیں جی میری بات سنیں، اس طرح سے ہے کہ جو نون لیگ ہے، پاکستان مسلم لیگ نون لیگ، جب میں نے اس کو خیرباد کہنے کے لیے سوچا پیپلز پارٹی کو، کیونکہ میں بہت زیادہ ان دنوں میں کرائسس میں تھی، ٹینشن میں تھی کہ میری اتنی عزت خراب ہو رہی ہے، دنیا جہان میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ اسمہ بٹ صاحبہ وائس چیئرمین کی سیٹ پہ کھڑی ہو رہی ہیں، اور پھر ایک دم سے یہ بات پبلک میں عام ہو گئی کہ بھئی انہیں سیٹ نہیں ملی، انہیں ٹکٹ نہیں ملا، تو مجھے بہت زیادہ دکھ ہو رہا تھا۔ میں اندر ہی اندر خود کو کھاتی جا رہی تھی اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہی تھی کہ اے اللہ تعالیٰ یہ سیٹ مجھے لازمی ملے، چاہے جنرل کونسلر کی ہو یا وائس چیئرمین ہو۔ اب آپ جو بہتر جانتے ہیں، آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، میں نے آپ پہ سب کچھ چھوڑا، تو آپ پلیز میری مدد کرنا۔ آپ کو امید ہے کہ وہاں سے آپ جیت جائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ میرے ماں باپ کی دعائیں، میرے ساس سسر کی دعائیں میرے ساتھ ہیں، اور اس کے علاوہ غریب عوام کی دعائیں جن کے لیے میں دن رات ایک کر کے ورک کرتی ہوں۔ ابھی بھی حالیہ ہمارے علی محمد لاشاری گوٹ میں 80 سالہ بوڑھی عورتیں، 80 سے آئی تھنک زیادہ ہوں گی، ان کی ایک آنکھ جو ہے اس میں 24 گھنٹے پانی بہتا رہتا ہے اور موتیا ہے، ان کا علاج کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ ان کے لیے میں نے حامی بھری ہے کہ میں آپ کا علاج بھی کرواؤں گی، باقاعدہ آپ کی خوراک ہر چیز کا خیال رکھا جائے گا۔ تو دیکھیے اس طرح سے اگر ہم بزرگوں کی خدمت کرتے رہیں گے، انہیں ٹائم دیں گے، تو ان کی دعاؤں سے کون سا کام ہے جو نہیں ہو سکتا۔ آپ سوشل ویلفیئر کی جنرل سیکرٹری ہیں کراچی ڈویژن کی، اس حوالے سے آپ کی عوام میں کیا خدمات ہیں؟ آپ نے کیا عوام کی خدمات کی ہیں، یا جس یو سی سے آپ کون سی یو سی سے لڑ رہی ہیں؟ جی میں یو سی 1 چکنڈی اور وارڈ نمبر 4 علی محمد لاشاری گوٹ سے میرا مقابلہ ہے، اور پیپلز پارٹی کے وہاں پہ ایک ہیں بشیر لاشاری، وہ بھی ہیں،
اور ایک دو اور ہیں جو آزاد امیدوار پہ کھڑے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون سے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک دم جو ٹکٹ دیا اس میں کیا وجہ ہوئی، میں خود حیران ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بار بار میرے دل میں یہی بات آتی ہے کہ مجھے میرے ماں باپ کی دعا ہے، کیونکہ میں ایسے کام نہیں کرتی کہ جس سے غریبوں کی آہ ملے، تکلیف پہنچے انہیں اور میرا کام بگڑے۔ مجھے میرے ماں باپ کی دعائیں ہیں، انشاءاللہ میں کامیاب ہوں گی۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان شکیل احمد کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔